یہ جو رمضان ہمیں ملا ہے یہ صرف اس لیے ملا ہے تاکہ ہم اس رمضان میں اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں اور وہ تقوی پورے سال ہمارے پاس چلتا رہے۔ اس تقوی کی بنیاد پر نہ ہم دھوکہ دھڑی کریں گے، اس تقوی کی بنیاد پر نہ ہم کسی کے ساتھ گالی گلوچ کریں گے، اس تقوی کی بنیاد پر ہم والدین کی فرما برداری کریں گے، اس تقوی کی بنیاد پر چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اس تقوی کی بنیاد پر علماء کی عزت کریں گے، اس تقوی کی بنیاد پر بڑوں کی عزت کریں گے۔ اگر وہ تقوی ہمارے اندر نہیں ہوگا پھر ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر گزرے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس رمضان کو تقوی پیدا کرنے کے لیے اپنے لیے ہم اس کو ایک مشین سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ مشین دی ہے، ایک وقت دیا ہے، ایک ہمارے لیے ایک سینٹر ہے اور ایک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا مزے اڑا رہے ہوں گے اس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ کون ہوں گے یہ متقی؟ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وآنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور ہم عمر نوخیز لڑکیاں ہیں ان کے۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، بھرے ہوئے جام ہیں ان کے۔ کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا اور یہ رمضان کا موقع دیا لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا متقیوں کے لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال صرف متقیوں کے قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور اگر ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ہمارے یہ نیک اعمال قبول ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو ہمیں متقی بننا پڑے گا۔ اب اتنی ساری بشارتیں، اتنی ساری خوشخبریاں متقیوں کے لیے ہے کہ جی یہ تو بتا دیا جائے متقی بنا کیسے جائے گا، متقی ہوتا کون ہے، کس کو متقی کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ متقی کون ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، کہ یہ جو جنت ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور چھوٹا سا ایک حصہ متقیوں کا بیان کیا اور ایک چھوٹی سی صفت اس کے اندر بیان کی کہ وہ متقی لوگ کون ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ جو متقی لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جو تندرستی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقی، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی صفت اللہ نے بیان کی کہ متقی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے اندر دیکھ لیں اس کو کہ کیا ہم تندرستی اور خوشحالی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی موقع آ جاتا کہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے، اگر ہم دیتے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ صفت پیدا فرمائی ہے جو متقیوں سے متعلق ہے، جو متقیوں کے اندر ہوتی ہے۔ گویا کہ تقوی کا ایک حصہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر متقیوں والی صفت ہے۔ اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر متقیوں والی صفت ہے۔ اگر ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں گویا کہ ہمارے اندر متقیوں والی صفت ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں تلاش کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہمارے لیے وہ ساری بشارتیں ہیں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں بیان فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں۔ ہدی للمتقین،
یہ جو کتاب ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کی بڑی لمبی فہرست ہے کہ وہ غیب کیا چیز ہے، اس پر ایمان کیسے لانا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں داخل ہیں. دوسری جگہ بیان کیا گیا ایمان مفصل کے اندر، ایمان مجمل کے اندر، کہ یہ غیب کی چیزیں کیا ہیں. ایمان مجمل میں بیان کیا جاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اس پر ایمان لانا یہ غیب ہے. کیا ہے؟ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ہے. جو جو اس کی صفات ہیں، وہ بصیر ہے، وہ نصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علی ہے، وہ مغنی ہے، وہ جو ہے ودود ہے، بدو ہے، قدوس ہے، بصیر ہے، جتنی صفات اس کے اندر ہیں ان سب پر ہمارا پورا اور مکمل ایمان ہو. یہ ہے ایمان بالغیب. اسی طرح ایمان مفصل کے اندر پورا بیان کیا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدرہ والخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. پورا بیان کر دیا. اس کے اندر میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر. یہ سب جو ہے اس کے اندر بیان کر دیا. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم متقی ہیں. یعنی ایمان بالغیب ہونا ضروری ہے متقی کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ گناہوں سے بچتا ہے وہ بھی اور دوسرے بھی اس کو متقی سمجھ رہے ہیں. نہیں، قرآن بیان کر رہا کہ متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کی پوری تفصیل ہے، اور اس میں بھی تفصیل ہے فرشتوں میں کس کس پر کیا کیا ایمان لانا، رسولوں میں کیا کیا ایمان لانا، کتابوں پر کیا کیا ایمان لانا، پوری تفصیل ہے. آگے کیا ہے؟ اور متقی ایک صفت تو یہ ہوئی کہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لائے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. یعنی یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ نماز قائم کرتے ہیں. اب ہم نماز کتنی قائم کرتے ہیں وہ ہمیں خود پتا ہے. اور نماز قائم کرنے کے اندر دھوکہ نہ لگے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا نہیں ہے. نماز کو صحیح پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، سنن کی رعایت کرتے ہوئے، خشوع خضوع کے ساتھ، پورے ادب احترام کے ساتھ. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. یہ صرف یہ نہیں کہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹھونگے مارتے ہیں. یعنی نماز ہماری ایسی ہے کہ ہمیں ہماری نماز کے لیے خود استغفار کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسی نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، پرانے کپڑے کی طرح ان سے منہ پر مار دی جاتی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں متقی بننا ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے کہ ہماری نماز قبول ہو. تیسری صفت کیا ہے متقیوں کی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے بیان کیا کہ جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے. کس نے؟ ہم نے. اللہ نے یہ نفی کر دی تمہارا نہیں ہے کچھ بھی، ہمارا دیا ہوا ہے. جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ جی یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا کمایا ہوا، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے. اتنا ہی خون پسینہ بہا لے تو اگر اللہ تجھے نہ دے تو کہاں سے آئے گا وہ؟ یعنی اللہ نے بیان کر دیا ہم نے دیا ہے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب اس خرچ کرنے کی بھی پوری تفصیل ہے. زکوٰۃ اگر کسی کے اوپر واجب اور فرض ہے تو وہ اس میں سے 2.5% دے گا. اگر کسی پہ نہیں ہے تو وہ خرچ کرتا نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. تو یہ ساری پوری تفصیل ہے. اگر اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتا ہے تو متقیوں کی صفت اس کے اندر ہے. اور جتنے وعدے اور بشارتیں متقی حضرات کے لیے سب اس کو ملے. آگے اور کیا چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. اللہ کے نبی کو بیان کیا
کہ جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ کو دیا گیا، آپ کی طرف بھیجا گیا، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم۔ وہ قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے دیا گیا ہے، وہ آپ سے پہلے اتارا گیا اور نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کتنے صحائف ہیں، سب پر ایمان ہے ہمارا۔ تو یہ چیز ہے، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہمارے اندر متقی والی صفت ہے، ہم متقی ہیں۔ اور آخری صفت کیا بیان فرمائی؟ پانچویں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں آخرت کا دن آنے والا ہے، اور اس وقت ہر انسان کا حساب ہونے والا ہے، نیکیوں کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، برائیوں کا برا بدلہ ملنے والا ہے، جنت اور جہنم کا جو ہے فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور کسی شاعر نے اسی کو کیا خوب کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مرتے ہی پتہ چل جائے گا، ہاں جنت بھی ہے جی، جہنم بھی ہے۔ پھر کافروں کا حال یہ ہوگا، وہ کہیں گے اللہ بس ایک بار لوٹا دے، ہم فنکون من المؤمنین، ہم بھی مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ایک جگہ کہ اگر ہم انہیں لوٹا بھی دیں، نہ لوٹا بھی دیں دنیا میں، یہ پھر بھی وہی کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کے ساتھ ساتھ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری بگڑی بننے کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہماری کامل اصلاح ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔